بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین طلاق کے مسئلے پر میں ایک جو تحقیق ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے جو ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے ہیں ان میں نے ڈیٹیل بتائی تھی اہل حدیث حضرات کے جو دلائل جو حدیث سے دیتے ہیں اس کی میں نے تفصیل بتائی تھی۔ اب میں اہل حدیث حضرات جو اسلاف سے ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین سے بھی، بعض صحابہ اور بعض تابعین سے بھی ثابت ہے کہ وہ تین طلاقوں کو ایک کہا کرتے تھے، تو اب ان احادیث کا، ان روایات کا انشاءاللہ میں تجزیہ کروں گا۔ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کی طرف، اور عبداللہ ابن عباس، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے۔ جب میں نے ورق گردانی کی کتابوں کی تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان حضرات نے بھی منقول ہے کہ تین طلاق ایک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورا زور لگانے کے باوجود بھی ہمیں کوئی ایسی سند نہیں ملی، اور کوئی ضعیف سند تو دور کی بات، صحیح سند تو دور کی بات، کوئی ضعیف سند بھی ہمیں نہیں ملی کہ جس میں کسی حدیث کی کتاب میں لکھا ہو کہ یہ حضرات تین کو ایک کہا کرتے تھے۔ اور تنویر الآفاق جو کتاب ہے بہت بڑے اہل حدیث عالم محمد رئیس ندوی صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 270 پہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ہم ان سندوں کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے قطعی طور پر صحابہ کی طرف اس فتوے کی صحت انصاف پر ہم کو اصرار نہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ان سندوں کے۔ اصل میں ان کو اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ ان کی سرے سے سندیں ہیں ہی نہیں، اس لیے ہم تحقیق نہیں کر سکتے۔ اور سعودی عرب کا جو رسالہ ہے تین طلاق مسئلے پر، جس میں عرب علماء بیٹھے تھے، اس کو بھی میں نے کنگھالا، وہاں بھی نہیں ملی۔ انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ یتوقف الاستدلال، ان سندوں پر استدلال، ان احادیث پر استدلال موقوف ہے جب تک ہم ان کی سندوں پر مطلع نہیں ہو جاتے، تو سندیں ہیں ہی نہیں اس کی۔ اور ان سب صحابہ سے تین طلاق کو تین کہنا صحیح سند سے ثابت ہے، جو میں انشاءاللہ جب جمہور کے دلائل دوں گا تو اس میں آئیں گے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تین کو ایک کہتے تھے، اور اس کے بعد کچھ تابعین کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، تو اب وہ روایتوں کے انشاءاللہ میں تجزیہ کروں گا۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں پہلے بحث کر چکا ہوں، لیکن اب اس کو مزید ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس لیکچر میں بیان کروں گا۔ عبداللہ بن عباس سے جو فتویٰ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ سے تین کو ایک کہنا بھی ثابت ہے، یہ خوب یاد رکھیں، ہمارے اہل حدیث حضرات یہ مانتے ہیں کہ صحیح سند سے عبداللہ بن عباس نے تین طلاقوں کو، ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دیا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے برعکس بھی فتویٰ دیا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس گویا لوگوں کے حالات دیکھ کے فتویٰ دیا کرتے تھے، جبکہ ہماری رائے ہے کہ یہ 100% غلط ہے۔ اگر قرآن نے بیوی کو حرام کر دیا ہے تین طلاقوں کے بعد، تو کوئی مفتی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن نے حلال کیا ہے تو کوئی مفتی حرام نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مفتی پہلے ایک فتویٰ دیتا ہو، دلائل ملنے کے بعد وہ اپنے فتوے سے رجوع کر لے۔ تو عبداللہ بن عباس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ دو فتوے ہیں ان سے، تو ایک فتویٰ پہلے دیا کرتے تھے، جب دلیل آ گئی تو اس سے رجوع کر لیا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی اس لیے کہنا ممکن نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس کو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد، اور صحیح مسلم کی حدیث جو خود بیان کر رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ تین تین ہوتی ہیں، اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، حضرت عمر کا حوالہ نہیں دے رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس مسئلے سے رجوع ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو آئیے ہم دوسری روایت دیکھتے ہیں جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے، ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس تین کو ایک بھی کہا کرتے تھے، تو یہ بھی والی بات غلط ہے۔ اس کو آپ یہاں سے دیکھیں، سنن ابی داؤد میں صفحہ نمبر 306 پر حدیث موجود ہے، حماد عن عکرمہ عن ابن عباس قال اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدۃ۔ حضرت عکرمہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب تو نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تجھے تین طلاقیں، بفم واحدۃ، ایک منہ تو نے یہ کہا، تو یہ ایک طلاق ہوگی۔ یہ فتویٰ عبداللہ بن عباس سے نقل کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ ایک مجلس کی تین کو ایک کہہ رہے ہیں۔ یہاں ایک مجلس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک منہ کا تذکرہ ہے۔ بعض حدیثوں میں جمع کرنے کا تذکرہ ہے کہ طلاق کے الفاظ کو جمع کر کے اگر دی ہے تو ایک ہوگی، اور متفرق یعنی طلاق کے الفاظ کو جمع کر کے دیے تو ایک ہوگی، اور متفرق طور پر دیے تو بطریق اولا ایک ہوگی۔ تو جمع کرنے کا مسئلہ اور متفرق طور پہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں تین طلاقیں، تو یہ جمع کر کے دے دی، اس نے ایک منہ سے دے دی، یعنی ایک ہی منہ میں تین دفعہ نکال دی۔ اور اگر اس نے یوں کہا ہے تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تو اس میں صحابہ کا اختلاف تھا
کہ ایک منہ سے اور 3 منہ سے دینے میں کیا فرق ہے، اور یہ اختلاف اس عورت کے بارے میں تھا جس کی ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو۔ اسلام میں بیوی کے معاملات میں رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہیں، رخصتی کے بعد کے احکام کچھ اور ہیں۔ رخصتی سے پہلے جب آپ بیوی کو طلاق دیتے ہو تو طلاق کا لفظ زبان سے نکلتے ہی عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عدت اس پر لازم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے اجنبی بن جاتی ہے۔ دوسری دفعہ جب آپ طلاق دیں گے تو دوسری طلاق اس پر بہت سے فقہا کے نزدیک واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ میں اس مسئلے میں شروع میں اختلاف تھا، واقع اس لیے نہیں ہوگی کہ دوسری طلاق لغو چلی جائے گی اور عورت نکاح سے آزاد ہو گئی تو اس پہ لگے گی نہیں جا کے، اسے دوسری واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ فقہا کہتے تھے کہ اگر ایک منہ سے دے دی ہے، جمع کر کے دے دی ہے، یعنی یوں دے دیا کہ تمہیں 3 طلاقیں، تو ترتیب سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اکٹھی تینوں طلاقیں اکٹھی جا کے عورت پہ لگ گئی ہیں، جس سے تینوں واقع ہو جائیں گی۔ تو عبداللہ بن عباس کا شروع نظریہ یہ تھا کہ رخصتی سے پہلے ایک منہ سے دو یا 3 منہ سے دو، جمع کر کے دو یا متفرق طور پر دو، بہرحال ایک ہی ہوگی، اکٹھی دینے سے بھی 3 نہیں ہوتی۔ یہ عبداللہ بن عباس کا شروع میں موقف تھا، اور اس موقف سے بھی انہوں نے رجوع کیا۔ اگر فرض کر لو رجوع نہیں بھی کیا تو یہ مسئلہ رخصتی سے پہلے کا ہے اور آپ اس کو فٹ کر رہے ہو رخصتی سے بعد کے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے محدثین ہیں تمام نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے وہ طلاق بکر کا باندھا ہے، کنواری لڑکی کا جس کی ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، جس سے ہم بستری نہ ہوئی ہو، اس لڑکی کا باب باندھا ہے کہ اس کی طلاق کے حکام۔ تمام محدثین اس سے یہی سمجھتے رہے ہیں، اور میں آگے مزید روایتیں پیش کرتا ہوں، اس سے اب مزید تائید ہوتی ہے کہ یہ اس عورت کے بارے میں ہے جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، وہاں ایک منہ اور جمع کرنے میں فرق ہے۔ دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ تو حضرت اکرمہ سے تھی، عبداللہ بن عباس سے نقل کر رہے ہیں۔ عن ابی عیاض ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابو عیاض کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، الثلاث والواحدۃ فی التی لم يدخل بها سواء، 3 طلاقیں یا 1 طلاق اس عورت میں جس کی رخصتی نہیں ہوئی ہو برابر ہے، یعنی 3 دفعہ طلاق دی ہو یا ایک ہی دفعہ دے دی ہو، ایک ہی کلمے میں دے دی ہو، تو وہ رخصتی سے پہلے برابر ہے۔ یعنی بعض صحابہ تو فرق کرتے تھے، رخصتی سے پہلے 3 جملوں میں دی اور ایک جملے میں دی تو فرق ہوگا، لیکن عبداللہ بن عباس فرق نہیں کرتے تھے۔ تو یہ روایت بھی اس کی تائید کر رہی ہے کہ اس سے مراد رخصتی سے پہلے کی طلاق ہے۔ اور چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت اکرمہ ہی سے۔ عن ابن طاووس قال سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بلا 3 قبل ان يدخل بها فقال ان كان جمع لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان فرقها فقال انت طالق انت طالق انت طالق فقد بانت بالاول وليست 2 بشيء قال فذكرت ذلك لأبي فقال سواء هي واحدة على كل حال۔ مصنف عبد الرزاق۔ حضرت طاؤوس کے بیٹے، حضرت طاؤوس جو ہے نا وہ بھی عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ طاؤوس کے بیٹے کہتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد ہیں نا، طاؤوس مشہور شاگرد ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اکرمہ سے پوچھا، جو عبداللہ بن عباس کے دوسرے شاگرد ہیں، میں نے حضرت اکرمہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جسے رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں دے دی جائیں تو اس عورت کا کیا حکم ہے۔ حضرت اکرمہ جو عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا اگر اس شخص نے جمع کر کے طلاق دی، جمع کر کے، تو یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، اور اگر جمع کرنے کر کے نہیں دی ہیں بلکہ تفریق کر کے جدا جدا کر کے دی ہے اور یوں کہا ہے انت طالق، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، 3 جملوں میں کہا ہے، فقد بانت بالاولی، تو پہلا جملہ جب اس نے کہا تھا انت طالق، اس سے عورت کا نکاح ختم ہو گیا، ولیست 2 بشیء، اور بقیہ 2 طلاقیں لغو ہو گئیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اکرمہ سے یہ مسئلہ سننے کے بعد، طاؤوس کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے ابا طاؤوس سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، تو انہوں نے فرمایا ہی واحدۃ علی کل حال، یہ والی طلاق ہر صورت میں ایک ہے، اکٹھی کر کے دی جائے یا 3 جملوں میں دی جائے۔ تو یہ حضرت طاؤوس کی رائے تھی جو عبداللہ بن عباس سے انہوں نے شروع سنی تھی۔ تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہو رہا ہے، یہ کہ 3 جملوں میں اور فرق کیوں ہے، یہ اس کی دلیل بھی میں نے بتا دی آپ کو۔ آگے چلتے ہیں، ہم اس بارے میں مزید روایت پیش کرتے ہیں۔ عن ابن شہاب ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا طلق الرجل امرأته 3، ابن شہاب زہری، یہ بھی عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا
کہ اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، ولم یجمع، اور ان کو جمع نہ کرے، یعنی ایک ہی منہ میں نہ دے اس کو، کن ثلاثا، تو یہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ قال اخبرت ذلك طاووسا، یعنی ابن شہاب زہری جو ہیں عبداللہ بن عباس سے کچھ اور نقل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رخصتی سے پہلے اگر جمع کیے بغیر، یعنی ایک ہی منہ میں اس نے 3 دے دیں تو یہ 3 ہوں گی، تو اس سے گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ 3 جملوں سے دی تو شاید 3 نہیں ہوں گی۔ تو کہتے ہیں نہیں، میں نے اس بات کا تذکرہ، ابن شہاب کہتے ہیں میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت طاؤس سے کیا جو زیادہ مشہور شاگرد تھے، تو حضرت طاؤس نے فرمایا، قال اشہد، انہوں نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو، ما کان، اب یا اشہدو بھی ہو سکتا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ما کان ابن عباس یراہن الا واحدہ، کہ ابن عباس اس کو ایک ہی سمجھا کرتے تھے۔ یعنی ابن شہاب زہری جو عبداللہ بن عباس سے نقل کر رہے ہیں، وہ یہ نقل کر رہے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ایک جملے میں دی تو 3 ہوں گی، 3 جملوں میں دی تو 1 ہوگی، لیکن حضرت طاؤس اس پہ رد کر رہے ہیں کہ نہیں، تم ابن عباس کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہو، رخصتی سے پہلے ایک جملے میں دیں یا 3 جملوں میں دیں، ابن عباس اس کو ایک ہی سمجھا کرتے تھے۔ تو گویا عبداللہ بن عباس کا رخصتی سے پہلے کے بارے میں فتویٰ وہ مختلف آ گیا، ابن شہاب کچھ اور نقل کر رہے ہیں، حضرت طاؤس کچھ اور نقل کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے سابق قول سے رجوع کر لیا تھا، کیونکہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، تو اجتہاد تھا عبداللہ بن عباس کا، رجوع کر لیا تھا، اس کی بھی دلیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ عن ابن طاووس قال سئل عکرمہ عن رجل طلق امرأته بکرا ثلاثا، یہ روایت میں پیش کر چکا ہوں، دوبارہ ضرورت نہیں ہے اس کے پیش کرنے کی۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ عطاء ابن ابی رباح عبداللہ بن عباس سے کیا نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عن ابن جریج عن عطاء قال ان طلقت امرأة ثلاثا ولم تجمع فإنما واحدة بلغني ذلك عن ابن عباس، مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے۔ عطاء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور جمع نہیں کیا، متفرق جملوں سے دی ہیں، تو یہ 1 طلاق ہے۔ یہ بات مجھے عبداللہ بن عباس سے پہنچی ہے، تو پتہ چلا یہ جمع کرنا اور ایک منہ سے طلاق دینا، یہ رخصتی سے پہلے کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر رخصتی کے بعد کے بارے میں ہوتی نا تو پھر 1 منہ اور 3 منہ نہ ہوتا، پھر عبداللہ بن عباس یہ فتویٰ دیتے کہ 1 مجلس میں دی ہیں تو 1 ہوئی ہے، 3 مجلسوں میں دی ہے تو 3 طلاقیں ہوں گی، یوں کہتے وہ، یہ تھوڑی کہتے کہ 1 منہ سے جمع کر کے دی ہے۔ تو ہم اہل حدیث حضرات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے کوئی ضعیف سند آپ دکھا دیں جس میں عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے 1 مجلس میں 3 طلاقیں دی وہ 1 ہوں گی، یا یوں کہا ہو کہ جس نے 1 مہینے میں 3 طلاقیں دی وہ 1 ہوں گی۔ ایسا کوئی فتویٰ نہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، نہ کسی تابعی سے مروی ہے، کسی سے بھی مروی نہیں ہے، کسی سے بھی اس بارے میں نہ صحیح روایت ہے نہ ضعیف روایت ہے۔ اور حضرت عطا جو تھے نا عبداللہ بن عباس کے شاگرد، اب آپ نے دیکھے نا یہاں کتنے سارے شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے، یہ تمام شاگرد سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 3 کہتے تھے۔ تو یہ کیسی بات ہے عبداللہ بن عباس 3 کو 1 کہتے ہیں اور یہ 3 کو 3 کہہ رہے ہوں۔ حضرت عطا سے آپ 3 طلاقوں کو کہنے کی صراحت ہے جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، میں وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے رقم 2197، حضرت قال ابو داؤد من طریق ابن جریج عن الحمید ابن رافع عن عطاء عن ابن عباس، امام ابو داؤد سنن ابو داؤد میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے جتنے بھی بہت سارے شاگردوں کے نام لینے کے بعد کہتے ہیں کلہم قالوا فی الطلاق الثلاث انہ اجازہا، فرماتے ہیں سب کے سب 3 طلاقوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اس کو نافذ کیا ہے۔ تو یہ سب عبداللہ بن عباس سے یہی نقل کر رہے ہیں کہ وہ تینوں کو 3 قرار دیتے تھے، اور ان کے اپنے فتوے بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا جب میں جمہور کے دلائل دوں گا کہ وہ خود کیا، یہ عبداللہ بن عباس کے شاگردوں سے صحیح سند سے اپنے کیا فتوے ثابت ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ عبداللہ بن عباس نے رخصتی سے پہلے 3 اور 1 میں فرق نہیں کرتے تھے، پھر بعد میں فرق کرنا شروع کر دیا، اس پر یہ حدیث ہے کہ ایوب سیانی کہتے ہیں کہ حکم ابن عتیبہ نے امام زہری سے مسئلہ پوچھا کہ عورت جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو کیا حکم ہے۔ امام زہری نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ابن عباس سے پوچھا گیا تھا، جبکہ اس مجلس میں ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سب نے یہی کہا کہ یہ عورت اپنے شوہر پر بغیر شرعی حلالے کے حلال نہیں ہے۔ امام زہری کی یہ بات سن کر حکم ابن عتیبہ میرے ساتھ طاؤس کے پاس آئے اور انہیں ابن عباس کے اس قول کی خبر دی۔ امام طاؤس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، تعجب سے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ کی قسم ابن عباس ان طلاقوں کو 1 ہی قرار دیتے تھے۔ تو شروع میں
واقعی ایک قرار دیتے تھے کہ 3 اکٹھی دی ہوں یا ایک دی ہوں، لیکن پھر انہوں نے اس سے رجوع کیا. ہماری رائے ہے کیونکہ اس کی متضاد روایت بھی ان سے ملتی ہے، لیکن اگر آپ اس رجوع کو نہیں بھی مانتے تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی، اس لیے اس مسئلے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ سب بحثیں رخصتی سے پہلے کی ہیں، اور اس میں جو جمہور کا قول ہے وہ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے. مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان رجلا من مزينة طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها فاتى عباس يسأله وعنده ابو هريره فقال ابن عباس احدى المعضلات يا ابا هريره فقال ابو هريره واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس كلمة معناه اصاب ابو هريره. راوی فرماتے ہیں کہ مزینہ قبیلے کا ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے آیا، حالانکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. ابن عباس کے پاس آیا، ان سے مسئلہ پوچھنے لگا. وہاں حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے. ابن عباس نے فرمایا بڑا مشکل مسئلہ آ گیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک طلاق جس نے 3 دی ہے نا، تو ایک طلاق سے تو نکاح ٹوٹ گیا، باقی 2 طلاقوں سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور اب جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہیں کرتی تو اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. تو ابن عباس نے جو جواب دیا ابو ہریرہ کی بات سن کر، اس کا مطلب یہ تھا اصاب ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے درست فتویٰ دیا. تو یعنی حضرت ابو ہریرہ نے فرق کیا ہے کہ اکٹھی میں اور 3 جملوں میں. تو یہ میں نے عبداللہ بن عباس سے جو کچھ مروی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، کہ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی عبداللہ بن عباس سے آپ ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے، نہ ضعیف سند سے نہ صحیح سند سے، جس میں انہوں نے ایک مجلس کی یا ایک طہر کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو. ان سے جو مروی ہے وہ ایک منہ کی یا جمع کر کے طلاق دینا، اور یہ بحث جمع کر کے یا ایک منہ سے طلاق دینا یا 3 منہوں سے طلاق دینا، یہ رخصتی سے پہلے تو فٹ بیٹھتی ہے، رخصتی کے بعد یہ بحث بنتی نہیں ہے کسی طرح سے، کیونکہ رخصتی کے بعد تو سب اس کے قائل ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک منہ سے دو یا 3 منہ سے دو وہ ایک ہی ہوگی، اور بلکہ 3 الگ الگ مجلسوں میں کیا بلکہ 1 مہینے میں تقسیم کر کے دو پھر بھی اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہوگی. تو رخصتی کے بعد ایک مجلس یا ایک طہر اور 3 طہروں کا فرق ہوتا ہے، اور ایک منہ اور جمع کر کا جو فرق ہے یہ رخصتی کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو دعویٰ ہے کہ عبداللہ بن عباس 3 کو ایک کہا کرتے تھے، بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے یہ دعویٰ. دلائل کی دنیا میں اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کچھ سرسری صرف احادیث کے ترجمے پڑھ لے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ کھوکھلا ہے. ویسے بھی عقل کے بھی خلاف ہے کہ عبداللہ بن عباس کبھی کسی کی بیوی کو حلال کر رہے ہیں کبھی حرام کر رہے ہیں، یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی. تابعین کے بھی فتاویٰ ہمارے اہل حدیث حضرات نقل کرتے ہیں کہ بعض تابعین سے بھی منقول ہے. تو آئیے ان تابعین کا بھی، ان میں سب سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ، اور وہ اس بارے میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت اکرمہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کنواری لڑکی کو 3 طلاقیں دی رخصتی سے پہلے. تو اکرمہ نے فرمایا جمع کر کے دی ہیں تو بیوی حلال نہیں ہے، اگر 3 جملوں میں دی ہیں تو پہلی سے نکاح ٹوٹ گیا، باقی 2 سے نکاح ختم، باقی 2 جو ہے اس سے نکاح باقی ہے، یعنی وہ لغو ہو گئیں. تو یہ کہاں سے اس سے استدلال درست ہے؟ یہ حضرت اکرمہ نے حدیث میں الفاظ ہیں کہ رخصتی سے پہلے طلق امرأتہ بکرن، بکرن کہتے ہیں باکرہ کنواری جس سے ہم بستری نہ ہوئی ہو. تو یہ اس کے بارے میں ہے بھائی، یہ حضرت اکرمہ کا حوالہ پیش کرنا یہاں پر اور کھینچ تان کے اس کو یہ لگا دینا کہ حضرت اکرمہ بھی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا کرتے تھے، یہ علمی خیانت ہے. دوسرے تابعی جن سے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، ایک اور تابعی ہیں جن سے 3 طلاقوں کو ایک کہنا مروی ہے، اور وہ ہیں عطاء ابن ابی رباح. تو آئیے ہم ان کا فتویٰ بھی پڑھ لیتے ہیں. عن ابن جریج عن عطاء قال ان طلقت امرأ ثلاثا ولم يجمع فما هي واحدة بلغني ذلك عن ابن عباس. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے. ابن جریج حضرت عطاء سے نقل کرتے ہیں اگر تو نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور جمع نہیں کیا، ان کو اکٹھا نہیں کیا تو یہ ایک ہی ہوگی. یہ بات مجھے عبداللہ بن عباس سے پہنچی ہے. یہ حضرت عطاء نے عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ ان سے مجھے یہ پہنچی ہے کہ تو نے جمع نہیں کیا. تو یہ میں پوری ڈیٹیل میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ جمع نہیں کیا یا متفرق جملوں میں کہا، یہ فرق جب بھی فٹ بیٹھتا ہے جب یہ رخصتی سے پہلے کی بات ہو. دیکھیں اب عطاء بن ابی رباح کا یہ فتویٰ ہوتا ہے نا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو وہ یہ کیوں کہتے ہیں جمع نہیں کیا اور جمع کیا؟ وہ سیدھے کہتے ہیں بھائی ایک مجلس میں جتنی مرضی طلاقیں وہ ایک ہی ہوں گی، یا ایک طہر میں جتنی مرضی طلاقیں دو وہ ایک ہی ہوں گی. جیسے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں جتنی بھی دے دیں ایک ہی ہوتی ہیں، ایک مجلس میں جتنی بھی دے دیں ایک ہی ہوتی ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی نہ مجلس کا لفظ ذکر کر رہا ہے، نہ ایک مہینے کا ذکر کر رہا ہے، نہ طہر کا ذکر کر رہا ہے. یہ ذکر کر رہے ہیں تابعی کے جمع کر کے دی یا 3 جملوں میں دی. اور اسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر جمع نہیں کی بلکہ 3 جملوں میں دی ہیں
تو بھی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں 3 جملوں میں دے سے بھی رخصت سے پہلے ایک ہی ہوگی، جس کی ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے اس کلپ میں بیان کر چکا ہوں، آپ اسی کو دیکھ لیں۔ تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ رخصتی سے پہلے کے بارے میں، رخصتی سے بعد کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس میں ابن جریج مشہور مدلس راوی ہے جو عن سے روایت کر رہا ہے، تو روایت بھی کمزور ہے۔ مدلس راوی جب عن سے روایت کرے تو روایت کمزور ہوتی ہے۔ حضرت عطا ابن ابی یسار کا بھی فتویٰ نقل کرتے ہیں، یہ دوسرے تابعی ہیں مشہور عطا ابن ابی یسار۔ حضرت عطا ابن ابی یسار کا جو فتویٰ ہے، میں اب پڑھوں تو پھر اس میں ٹائم ہوگا، وہ بھی اس میں بھی الفاظ ہیں کہ رخصتی سے پہلے کسی نے طلاق دی، تو وہ بھی آپ اس کی سند دیکھ لیں۔ قبل ان یدخل بہا کے الفاظ ہیں کہ وہ عورت جس کو رخصتی سے پہلے کسی نے طلاق دی، اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جمع کر کے طلاق دی، تو وہ سیم یہی جو اس کا جواب ہے، اس کا بھی وہی جواب ہے۔ اور اس بارے میں حضرت طاؤس سے بھی روایت پیش کی جاتی ہے، جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں نا حضرت طاؤس، تو آئیے ہم اس روایت کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت طاؤس سے روایت کی جاتی ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، عن ابن جریج ابن طاؤس عن ابیہ انہ کان لا یری طلاقا ما خالف وجہ طلاق ووجہ العدہ وانہ کان یقول یطلقها واحدۃ ثم یدعها حتی تنقضی عدتها، حدیث نمبر 10925۔ ابن جریج طاؤس کے بیٹے سے نقل کرتے ہیں، طاؤس بیٹے اپنے ابا یعنی حضرت طاؤس سے نقل کرتے ہیں کہ طاؤس اس کو طلاق نہیں سمجھتے تھے جو شریعت کے خلاف ہوتی اور عدت کے مطابق نہیں ہوتی تھی، اور طاؤس یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، پھر اسے چھوڑ دے اپنے حال پہ، یہاں تک کہ عدت یعنی 3 حیض آ کے گزر جائیں۔ یہ ہے فتویٰ جس سے حضرت طاؤس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر غیر شرعی طریقے سے طلاق دی جائے تو حضرت طاؤس تو اس طلاق کو سرے سے طلاق سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے گویا کل عدم ہے۔ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اس حدیث کا اصل مفہوم ہے جس پہ میں انشاءاللہ دلائل دوں گا ابھی۔ اگر اس کی سند کو صحیح مان لیا جائے، اول تو اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس میں ابن جریج مشہور مدلس راوی ہے جو عن سے روایت کر رہا ہے، اور معن مدلس کی مقبول نہیں ہوتی، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حضرت طاؤس اس طلاق کو شرعی نہیں سمجھتے تھے جس میں عدت کی رعایت نہ کی جائے، کہ الفاظ دیکھیں، کان لا یری طلاقا ما خالف وجہ طلاقی، جس میں طلاق کا صحیح طریقہ استعمال نہ کیا جائے، ووجہ العدہ، اور عدت کی رعایت نہ کی جائے اس میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فقہا کے مابین ایک اور اختلافی مسئلہ ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے۔ بعض فقہا جو جمہور فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 3 مہینوں میں یا 3 طہروں میں 3 پاکی کی ایام میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، یہ شرعی طلاق ہے، یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی نے بیوی کو جب مینسز آئے نا، مینسز سے پاک ہونے کے بعد ہم بستری سے پہلے 1 طلاق دے دی اس نے، پھر دوسرا مہینہ جب آیا تو اس نے طہر میں دوسری طلاق دے دی، تیسرا مہینہ آیا تو طہر میں تیسری طلاق دے دی، تو بہت سے فقہا کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن بعض فقہا اس کو جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس لیے جائز نہیں کہتے کہ جب 1 طلاق سے نکاح ختم ہو سکتا ہے 3 کیوں دے رہے ہو تم؟ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر پاکی کے ایام میں کسی نے بیوی کو 1 طلاق دی ہے تو اسے چاہیے کہ 1 طلاق دے کے چھوڑ دے، اگلے طہر میں دوسری نہ دے، تیسرے میں تیسری نہ دے، بلکہ جب عدت پوری ہو جائے گی، 3 مینسز آ کے ختم ہو جائیں گے تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو جب 1 طلاق سے نکاح ختم ہو سکتا ہے تو 3 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 سے نقصان یہ ہوگا کہ میاں بیوی اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں گے نکاح نہیں کر سکیں گے، 1 میں فائدہ یہ ہے کہ جب کرنا چاہیں گے تو نکاح کر لیں گے۔ تو اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ طلاق کا یہی ہے، یہ تو پوری امت مانتی ہے کہ سب سے بہتر تو یہی ہے، صحابہ اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی 3 مہینوں میں 3 بھی دے دے گا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن امام مالک فرماتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت طاؤس اس میں اصل میں امام مالک کا جو رائے ہے نا، جن فقہا کی رائے ہے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اصل طلاق یہ نہیں ہے کہ 3 طہروں میں 3 دی جائیں، اس سے احتراز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اصل یہ کہ 1 دی جائے، یہ ہے صحیح طلاق، اور اس کے بعد اگلے مہینے دوسری اور اس کے بعد تیسری دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے اب ہم حدیث کے الفاظ پر اس تفصیل کے بعد دوبارہ سنتے ہیں۔ طاؤس کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے جو والد ہیں نا وہ طلاق کو طلاق نہیں سمجھتے تھے جو طلاق کے صحیح طریقے کے خلاف دیا جا رہا ہو، اس پر عدت کے احکام کی رعایت نہ کی جا رہی ہو۔ پھر آگے اس اپنی مبہم بات کی خود ہی تفصیل کر رہے ہیں
کہ میرے والد طاؤس یہ کہا کرتے تھے یطلقها واحدۃ، اسے چاہیے کہ بیوی کو صرف ایک طلاق دے، ثم یدعها، پھر چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے، یعنی دوسری تیسری نہ دے۔ تو اس میں حضرت طاؤس بتا رہے ہیں کہ اس تفصیل کے مطابق جو آدمی طلاق نہیں دے گا میں اس کی طلاق کو شرعی طلاق نہیں سمجھتا، کیونکہ بہت سے فقہا 3 مہینوں کی 3 طلاق کو بھی شرعی طلاق ہی کہتے ہیں۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں وہ شرعی طلاق نہیں ہے بلکہ یہ غیر شرعی طلاق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت طاؤس جو ہے سرے سے اس کو طلاق مانتے ہی نہیں تھے، کالعدم سمجھتے تھے جو شریعت کے مطابق نہ دی جائے۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالی اگر علی الاطلاق غیر شرعی طلاق کو ایک مانتے تو وہ جو پیچھے میں نے آپ سے تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت طاؤس جو ہے عبداللہ بن عباس سے نقل کر رہے ہیں کہ رخصتی سے پہلے کسی نے ایک منہ سے 3 دے دی، اکٹھی 3 دے دی، تو یہ فرق کرنے کی حضرت طاؤس کو کیا ضرورت تھی؟ وہ فرماتے ہیں بھائی طلاق تو ایک منہ سے دو، 3 منہ سے دو، ایک مجلس میں دو، 3 مجلس میں دو، جب بھی غیر شرعی طلاق دو گے کالعدم ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر غیر شرعی طلاق کو حضرت طاؤس سرے سے طلاق مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اگر کسی شخص نے حالت حیض میں دے دی۔ جبکہ ہم بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی اور عبداللہ بن عمر نے بھی اس کو کاؤنٹ کیا، نبی نے بھی اس کو شمار کیا، اور اسی بیس پہ پوری امت کا تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ حالت حیض کی طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک آدمی نے پاکی کے ایام میں بیوی سے ہم بستری کر لی اور اس کے بعد ایک طلاق دی ہے تو پھر تو یہ بھی کالعدم ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی غیر شرعی طلاق ہے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے سوائے 2-4 اہل حدیث علماء ہم نے سنے جو اس کے قائل ہیں، ورنہ پوری امت میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو اور آگے بھی ایک روایت سے جو ہے نا اس کی تائید ہوتی ہے جو میں نے ابھی بات کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ طلاق سرے سے نافذ ہی نہیں ہوتی، مطلب وہ شرعی طلاق نہیں ہے بلکہ شرعی وہ ہے جو صرف ایک دی جائے، دوسری اور تیسری دی جائے گی وہ غیر شرعی طلاق ہے، باقی وہ نافذ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کی اس فتوے میں بحث نہیں ہے۔ دوسری روایت سے آپ کو اس اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر ہے 10920، اس میں ہے عن معمر عن طاؤوس بن ابیہ قال وجه الطلاق لقبول عدتها طاہرا قبل ان يمسها ثم يتركها حتى تقضى عدتها۔ حضرت اس اپنے ابا سے بیان کرتے ہیں اور یہ معمر سے ہے، اس میں ابن جریج والا راوی بھی نہیں ہے جو مدلس راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ طلاق وجہ الطلاق، طلاق کی جو صحیح جہت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عورت کی عدت شروع ہو یعنی حیض ختم ہو، طہر شروع ہو، تو پاکی کے ایام میں اس سے جمع کرنے سے پہلے ایک طلاق دے دے، پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت مکمل ہو جائے۔ تو اس کا یہ مفہوم لینا کہ وہ سرے سے طلاق کو کالعدم مانتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمہم اللہ تعالی نے جب حضرت طاؤوس کی طرف اس بات کی نسبت کی کہ وہ 3 کو ایک کہتے تھے تو ابن قیم کے شاگرد شروع میں اسی رائے کے حامل تھے ابن رجب، لیکن بعد میں علامہ ابن رجب نے اس سے رجوع کیا اور انہوں نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ۔ ابن رجب حنبلی نے بہت پرزور رد کی اپنے دونوں استاذ ابن قیم اور ابن تیمیہ پر، اور فرمایا کہ یقین کر لو کہ رخصتی کے بعد اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے، ایک لفظ سے تمہیں 3 طلاق یوں کہہ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کسی صحابی یا کسی معتبی تابعی سے ایک حرف بھی واضح طور پر منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ایک قرار دیا ہو۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ یہ سب اس طرح جو روایات ہیں وہ اس کا کھینچ تان کے مطلب نکالا جا رہا ہے۔ اور اگر فرض کر لو کہ حضرت طاؤوس نے یہ فتویٰ دیا بھی ہے، فرض کر لیں، تو آپ صرف پوری امت میں ایک طاؤوس کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ ان کے جو استاذ عبداللہ بن عباس، ان کے جو باقی شاگرد عبداللہ بن عباس کے حضرت عکرمہ اور عطا ابن ابی رباح اور عطا ابن ابی یسار، ان تمام کو آپ نے کیوں پس پش ڈال دیا؟ اور حضرت عمر اور خلفائے راشدین اور خود نبی کے اپنے جو فتوے جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور قرآن کی آیتیں، تو یہ تو پھر میرا خیال اندھی تقلید ہے کہ پوری امت کو ایک طرف چھوڑ کر آپ ایک طاؤوس کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ وہ عبارت بھی مبہم ہے، وہ اس کا بھی وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کرو، سند بھی اس کی ضعیف ہے، ابن جریج مدلس راوی عن سے روایت کر رہے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں شاید ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے مبالغہ ہوا ہے، ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ تو خطا ہونے کے بعد اہل حق کی علامت ہوتی ہے کہ اگر ان کے سامنے واضح دلیل آ جائے تو اپنی خطا سے اور اپنی غلطی سے رجوع کرتے ہیں۔
تو یہ میں نے اچھا اور کسی تابعی سے کچھ بھی منقول نہیں ہے اس بارے میں، اور کہ اس میں ہم بحث کریں کہ وہ 3 کو 1 کہتے تھے، وہ ایسا کچھ بھی کسی سے بھی منقول نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی روایت ہے تو ہمارے سامنے پیش کریں، لیکن پہلے خود اس کا اچھی طرح ترجمہ دیکھ لیں۔ میں نے بہت کچھ تلاش کیا تو اہل حدیث حضرات ان 3 کے ہی حوالے دیتے ہیں، عطاء بن ابی رباح کے، عطاء بن ابی یسار کے، حضرت عکرمہ کے اور حضرت طاؤس کے، ان 4 کے حوالے دیتے ہیں۔ ان چاروں سے کچھ بھی ثابت، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے، جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جب جمہور کے دلائل دوں گا۔ یہ جو میں لفظ جمہور استعمال کرتا ہوں یہ آج کے لحاظ سے، ورنہ صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اجماعی تھا، بعد میں اس میں اختلاف ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو جمہور کا مسلک کہا جاتا ہے کہ 3 کو 3 کہنے کو، ورنہ اصل میں یہ جو ہے وہ اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ تابعین پہ اس میں اجماع تھا کہ جس نے اکٹھی رخصتی کے بعد 3 دے دیں وہ 3 ہی ہوں گی۔ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں اس مسئلے میں قیاس سے بھی کام لیتے ہیں کہ بھئی قیاس بھی ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، اور قیاس میں عام طور پر یہ 2 مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال تو نماز کی دیتی ہے کہ بھئی دیکھو نماز جب آپ شرعی طریقے سے پڑھو گے تو ہوگی، اپنی طریقے سے پڑھو گے جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے تو نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح طلاق جب شرعی طریقے سے دو گے تو ہوگی، اور غیر شرعی سے دو گے تو نہیں ہوگی، تو اکٹھی 3 طلاقیں دینا غیر شرعی ہے، لہذا وہ نہیں ہوں گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس پوری امت کا اجماع ہے کہ قیاس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ جس پر قیاس کر رہے ہو نا وہ اس کی ہم مثل اور نظیر ہو، یعنی جس چیز کو، جیسے آپ ہیروئن کو قیاس کرو شراب پہ کیونکہ میں نشہ ہے، تو جو شراب کا حکم ہے وہی آپ کا ہیروئن کا بھی وہی حکم ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ طلاق کو قیاس کر رہے ہیں نماز پر، حالانکہ نماز خالصتاً عبادت ہے، ایک شرعی چیز ہے جو جب تک جیسے اللہ بتائے گا اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، جبکہ طلاق اس طرح عبادت نہیں ہے بلکہ بالکل اس کی اگینسٹ ایک چیز ہے، ابغض الحلال، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے، تو یہ قیاس بنتا نہیں ہے۔ اور اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ قیاس بنتا ہے، ہمیں طلاق کو نماز ہی پر قیاس کرنا ہے کہ جی جیسے نماز غیر شرعی طریقے سے پڑھو تو وہ نہیں ہوگی، تو ایسے ہی طلاق بھی غیر شرعی طریقے سے دو تو وہ بھی نہیں ہوگی، تو اگر یہ قیاس آپ نے کرنا ہی ہے تو امام طحاوی جو مشہور محدث ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس قیاس کا بہترین جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز پہ آپ نے قیاس کرنا ہے نا تو نماز میں ایک ہے داخلہ اور ایک ہے نماز سے نکلنا۔ نماز میں داخلے کے لیے بڑی سخت شرطیں ہیں، باوضو بھی ہو، قبلہ رخ بھی ہو، نیت بھی ہو، یہ تمام چیزیں ہوں گی، پھر تکبیر تحریمہ بھی ہو۔ اگر اس کے بغیر، اس پروسیس کے بغیر آپ نماز میں داخل ہونا چاہیں گے تو داخلہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن نماز سے نکلنے کے لیے دونوں طریقے ہیں، ایک شرعی اور ایک غیر شرعی۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ آخر قاعدے میں اتحیات درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں دائیں بائیں تمیز سے، جو ایک شریف لوگوں کا نماز سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ غیر شرعی طریقہ یہ ہے کہ نماز درمیان میں چھوڑ کے آپ ٹر بن جائیں، آپ نکل جائیں کہیں بھی، تو یہ غیر شرعی طریقہ ہے، لیکن نکل پھر بھی جائیں گے آپ، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح نکاح میں داخلے کا ایک طریقہ ہے اور ایک نکاح سے نکلنے کا طریقہ ہے۔ داخلے کا طریقہ یہ ہے 2 گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو، جو شریعت نے پورا ایک پروسیس بتایا، اس کے بغیر آپ نکاح میں داخل نہیں ہو سکتے، بیوی آپ کے عقد میں آ نہیں سکتی۔ لیکن اس نکاح سے نکلنے کا طریقہ اگر نماز پہ ہی قیاس کرنا ہے تو شرعی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، جو اللہ نے قرآن میں طریقہ بیان کیا ہے، جیسے تمیز سے جو ہے وہ پورا ایک پروسیس ہے جو بیان کیا، اور غیر شرعی کے کھڑ آپ اکٹھی نکال دیں، لیکن نکلیں گے پھر بھی، جیسے نماز میں غیر شرعی طریقے سے بھی نکل جائیں گے، گناہ ہوگا لیکن نماز سے نکل جائیں گے آپ، تو اسی طرح نکاح سے اگر آپ غیر شرعی طریقے سے طلاق دیں گے تو نکل جائیں گے، اگرچہ آپ کو گناہ ہوگا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے انسان نکاح سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور قیاس ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات کرتے ہیں زہار پر۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہلے جو ہے نا صحابہ کرام میں زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی، انتی علیہ کا ظہری امی، بیوی کو کہہ دیا کرتے غصے میں کہ تو مجھ پہ ایسے محترم ہے جیسے میری ماں کی پشت، جو ماں ہے نا وہ تو قابل احترام ہوتی ہے، تو بھی آج سے میرے لیے ایسے احترام ہے، اور ان الفاظ کو سمجھتے تھے کہ اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں، اس عمل کو زہار کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ منکرم من القول وزورا، یہ جھوٹی بات ہے، گندی بات ہے، تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا تمہیں۔ اور کفارہ کیا ہے کہ بیوی اس وقت تک تم پر حرام ہے جب تک کہ غلام آزاد نہ کرو، 60 روزے نہ رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلاؤ، جس کی پوری ترتیب قرآن میں بیان کی گئی ہے، یعنی جب تک کفارہ ادا نہیں کر لیتے بیوی تم پر حرام ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو زہار جو ہے
یعنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو اپنی ماں سے اس طرح سے تشبیہ دینا جیسے یہ برا عمل ہے، اسی وجہ سے اس کی وجہ سے بیوی حرام نہیں ہوتی، تو اسی طرح 3 طلاقیں دینا بھی برا عمل ہے، اس کی وجہ سے بیوی حرام نہیں ہوگی، تو یہ قیاس بھی 100% غلط ہے۔ اگر غیر شرعی طریقہ استعمال کرنا شریعت میں بالکل کالعدم ہوتا تو زہار سے وقتی طور پر بیوی کیوں حرام ہو رہی ہے؟ اصل میں حرام بیوی کو کرنے کے 2 طریقے، ایک ہمیشہ کے لیے، ایک وقتی طور پر۔ تو قرآن یہ مان رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا نا کہ تم اپنی بیوی کو ایسے گندے برے الفاظ تم نے کہہ دیے، تو جب تک کفارہ ادا نہیں کرتے بیوی حرام ہے تمہارے اوپر۔ اس کا مطلب ناجائز ہونے کے باوجود اس کا جو شرعی حکم ہے کہ بیوی کے قریب بیوی کو کا حرام ہو جانا، وقتی طور پر حرام ہو جانا، یہ شرعی حکم ناجائز ہونے کے باوجود اس پہ مرتب ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ناجائز تصرفات ہیں وہ کالعدم نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، قرآن اکٹھی 3 طلاقوں پر جو پابندی لگا رہا ہے وہ اسی وجہ سے تو لگا رہا ہے کہ واقع ہو جاتی ہیں۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے، جو صحیح حدیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو یہ غضب اور غصہ یہ سب اس لیے ہے کہ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے۔ اگر رزلٹ ہی نہ نکلتا ہوتا تو پھر ہمارے نبی بھی بتا دیتے، قرآن بھی کہہ دیتا، صحابہ بھی کہہ دیتے کہ بھئی تم سینکڑوں بھی دیتے رہو گے ہوگا تو کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ ناجائز کیوں ہوتا؟ اس لیے ناجائز ہے کہ مرد کو یہ اختیار ہے، مرد کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ جائز طریقے سے بھی دے سکتا ہے، ناجائز طریقے سے بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ غیر شرعی طریقے سے طلاق دی ہے تو غیر شرعی طریقے سے ہوگی نہیں، تو بھائی غیر شرعی اور شرعی کا فرق اس لیے ہے کہ ہوتی دونوں طریقوں سے، ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ اگر اس سے ہوتی نہیں تو اسلام کہہ دیتا وہ تو تم 100 دفعہ بھی دے دو نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، تو اس میں تمہیں اختیار ہی ہم نے نہیں دیا ہے، تو پھر یہ تو یعنی اس کو قرآن کی اس پر پابندی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے اہل حدیث حضرات کی طرف سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود، فہو رد بھی ہے فہو مردود بھی ہے، کہ جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ مردود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو 3 طلاقیں دے دیں تو شریعت کے خلاف کام کیا تو یہ طلاقیں مردود ہیں، یعنی کالعدم ہے۔ تو یہ بھی آپ حدیث کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف چلے گا نا اس کے کام کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن و سنت نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے تو جو اس کو 1 قرار دے گا اس کا یہ فتویٰ مردود ہے، اور اگر قرآن و سنت نے 1 قرار دیا ہے تو جو اس کو 3 قرار دے گا اس کا یہ فتویٰ مردود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا یعنی نبی کے دور میں؟ انہوں نے فرمایا فما، اور کیا ہوتا اگر شمار نہیں کیا جاتا تو؟ خود ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شمار کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور پھر فرمایا کہ میں نے اگر حماقت کا ارتکاب کر لیا تو کیا میں شمار بھی نہ کروں؟ تو اس سے صاف پتہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق سے رجوع کا بھی حکم دیا، تو رجوع اسی وجہ سے حکم دیا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجوع کرو بیوی سے، تو رجوع کا حکم اسی لیے دیا کہ واقع ہو گئی ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا حکم تھوڑی دیتے، آپ فرماتے ایک دی ہے حالت حیض میں اور حالت حیض میں تو ناجائز ہے لہذا واقعی نہیں ہوئی ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو طلاق غیر شرعی طریقے سے دی جائے نبی کا فتویٰ ہے بخاری مسلم کے مطابق کہ وہ طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ نبی رجوع کا حکم دے کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹ ہو رہی ہے طلاق، تبھی رجوع کا حکم دے رہا ہوں، ورنہ آپ کہتے ہیں کالعدم ہے، رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کا فتویٰ یہ ہے کہ غیر شرعی طریقے سے طلاق دی جائے تو وہ کاؤنٹ ہوگی۔ تو اب یہ جو حدیث ہمارے اہل حدیث علماء پیش کرتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف کام کا باطل ہے، یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے اگر غیر شرعی طلاق کو کاؤنٹ کیا ہے تو آپ اگر اس کو کالعدم قرار دو گے تو آپ کا یہ فتویٰ مردود ہوگا۔ یہ حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے۔ اکٹھی 3 طلاقیں دے کر اگر کسی نے غیر شرعی کام کیا ہے تو آپ اس کو اگر طلاقوں کو اس بیس پہ کالعدم قرار دو گے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کا یہ فتویٰ کالعدم ہوگا۔ یہ ہے حدیث کا صحیح مطلب۔ جہاں تک جو اہل حدیث علماء کے دلائل تھے میں الحمدللہ دے چکا ہوں، اور میری تحریر بھی انشاءاللہ بہت جلد چھپ جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جو 4 امام ہیں صحابہ تابعین ان کے دلائل دوں گا کہ انہوں نے کس بیس پہ اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا ہے، قرآن سے بھی، احادیث سے بھی، صحابہ اور تابعین کے فتاوی سے بھی اور قیاس سے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔